ایک شخص کو اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی مزدور چاہیے تھا۔ وہ مزدور لینے کے لیے نکلا۔ عموماً جیسے ہمارے ہاں چند جگہوں پر مزدور کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی وہ کسی جگہ پر گیا۔ مزدوروں پر نظر ڈالی تو ایک نوجوان لڑکے پر نظر پڑی۔ بڑا خوبصورت چمکتا چہرہ، ماتھے پر محراب بھی پڑا ہوا۔ اس نے سوچا کہ یہ نہایت خوبصورت جوان ہے، نماز کا بھی پابند لگتا ہے، چلو جا کے اس سے بات کرتا ہوں۔ وہ آدمی گیا اور جا کر اس نوجوان سے بات کی کہ بھائی فلاں فلاں کام ہے، اس کے لیے مجھے مزدور چاہیے، میرے ساتھ چلو گے؟ اس نوجوان نے کہا حضور مزدوری کے لیے ہی تو مزدوروں کے بیچ میں آیا بیٹھا ہوں۔ اس شخص نے کہا چلو پھر میرے ساتھ چلو۔ اس نوجوان نے کہا میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ اس شخص نے کہا بتاؤ تمہاری کیا شرطیں ہیں؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ عام مزدور مزدوری 4 دینار لیتا ہے، میں 3 دینار لوں گا۔ میری دوسری شرط یہ ہے جیسے ہی اذان ہوگی میں کام چھوڑ کر نماز کی طرف چلا جاؤں گا۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ خیر وہ شخص اس نوجوان کو مزدوری کے لیے لے گیا۔ وہ نوجوان اپنا کام کر رہا تھا کہ اذان کا ٹائم ہو گیا۔ اذان کا ٹائم ہوا تو اس نے کام چھوڑا اور نماز کے لیے چلنے لگا۔ جب نماز کے لیے جانے لگا تو اس شخص کا بیٹا اس نوجوان کو کہتا ہے یہ فلاں فلاں کام اس کو ایسے کر دو۔ اس نے کہا چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہوئی تھی کہ اذان کے ٹائم میں کام چھوڑ دوں گا۔ خیر وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ جب واپس آیا اپنا کام مکمل کیا، کھانا بن گیا تھا۔ اس شخص نے اس نوجوان کو کہا کہ بھائی یہ کھانا کھا لو۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میرا روزہ ہے، رمضان بھی نہیں، نفلی روزہ۔ اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا بھائی اپنا نام تو بتاؤ۔ اس نوجوان نے کہا میں نے تجھے پہلے بولا تھا میں تیرے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ خیر وہ نوجوان اپنا کام کر کے چلا گیا۔ اگلے دن اس شخص کو پھر کسی کام کے لیے مزدور کی ضرورت تھی۔ وہ پھر چل پڑا بازار مزدور لینے کے لیے۔ وہاں جا کے اس نے پھر اس نوجوان کو ڈھونڈا لیکن اسے وہ نوجوان نہیں ملا۔ اس نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا کہ فلاں فلاں لڑکا وہ کہاں ہے، وہ آج نہیں آیا؟ تو دوسرے مزدوروں نے بتایا کہ بھائی وہ نوجوان صرف ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا 1 ہفتے کا خرچہ صرف 3 دینار ہے۔ جب وہ بن جائے تو وہ پورا ہفتہ مزدوری کے لیے نہیں آتا، پورا ہفتہ روزے رکھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں اپنا ہفتہ گزارتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا میں انتظار کر لوں گا لیکن کام اسی نوجوان سے کراؤں گا۔ خیر وہ دن آیا اور وہ گیا، اسے وہ نوجوان ملا۔ اس نے کہا بھائی چل فلاں فلاں کام ہے۔ نوجوان نے کہا میری شرطیں یاد ہیں؟ اس شخص نے کہا ہاں مجھے تیری شرطیں یاد ہیں، میرے ساتھ چل۔ خیر کافی دفعہ ایسے ہوا کہ وہ کام کے لیے اسی نوجوان کو لے کر جاتا۔ ایک دن اچانک اسے کسی کام کے لیے نوجوان کو لانے کی ضرورت پڑی۔ وہ گیا، اسی دن گیا جس دن نوجوان آتا تھا، لیکن اسے
وہ نوجوان نہیں ملا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا بھی وہ فلاں نوجوان نہیں آیا آج؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بغداد کے فلاں فلاں قبرستان کے پیچھے کچی آبادی ہے، وہاں وہ رہتا ہے۔ یہ صاحب اس کے گھر چل دیے۔ دستک دی تو اندر سے اسی نوجوان کی آواز آئی، حضور آپ ہیں؟ یہ بڑا حیران ہوا اور اندر جا کر پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں ہوں؟ اس نے کہا کہ میرے ہاں آپ کے علاوہ کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا۔ خیر، اس نے کچھ دینار نکال کر اس شخص کو دیے اور ایک انگوٹھی دی اور بولا کہ بیماری کی بہت شدت ہے، آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، یہ پیسے رکھ لیں اور میرا کفن دفن کر کے مجھے قبر کے حوالے کر دیں۔ اور یہ انگوٹھی بادشاہ کے پاس جانا، اسے بولنا، وہ تمہاری بات نہیں سنے گا، اسے بولنا کہ میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے، وہ پھر تمہاری بات سنے گا تو اسے یہ انگوٹھی دے دینا۔ یہ صاحب اس نوجوان سے رخصت ہو کر گھر آ گئے۔ کہتے ہیں میں ساری رات سو نہ سکا، ساری رات میری بیٹھتے گزر گئی۔ صبح جیسے ہی سورج نکلا میں نے دوڑ لگائی اور وہاں چلا گیا۔ دروازے کو دستک دی، ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو ایسے جیسے خوشبوئیں مجھے استقبال کر رہی ہوں۔ چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ کفن دفن کرنے کے بعد میں وقت کے بادشاہ ہارون رشید کے پاس گیا۔ ہارون رشید کے پاس گیا تو میں نے اسے بات کرنا چاہی، لیکن اس نے میری بات نہ سنی تو میں نے اسے بولا کہ میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے۔ ہارون رشید نے مجھے بلایا اور پوچھا بھائی کیا امانت ہے میری؟ تو میں نے وہ انگوٹھی نکال کر ہارون رشید کو دی۔ ہارون رشید نے وہ انگوٹھی دیکھی تو تڑپ اٹھا، پوچھا یہ نوجوان کی جس نوجوان کی یہ انگوٹھی ہے وہ خود کہاں ہے؟ اس صاحب نے بتایا کہ اس کا ایسے ایسے انتقال ہو گیا تھا، اس نے مجھے یہ انگوٹھی دی تھی اور بولا تھا کہ ہارون رشید کو دے دینا۔ ہارون رشید تڑپ اٹھا اور بولا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ جب قبر پر لے کے آیا تو ہارون رشید قبر پر لیٹ گیا اور دھاڑے چیخے مار کر رونے لگا۔ یہ صاحب کھڑے سب کچھ دیکھتے رہے۔ انہوں نے کہا میرا دل پھٹ جائے گا، اس نوجوان نے مجھے اپنا نام تک نہ بتایا اور تو بھی کچھ نہیں بتا رہا، مجھے بتا یہ نوجوان کون تھا؟ تو ہارون رشید نے بتایا یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، وقت کے بادشاہ کا بیٹا تھا، اور یہ فلاں فلاں کا بیعت ہوا تھا اور مجھے کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا جمع کر لی، بس کر اور آخرت کی تیاری کر، ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے۔